صحیح نماز یہ ہے کہ ہاتھ گردن میں ڈال کے پڑھنا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک بندہ آیا، نماز پڑھی، اس نے سینے پر ہاتھ باندھی، یہ دیکھتے رہے، سمجھ گئے کہ یہ اہل حدیث ہے۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے مسائل لے کر آیا ہوں جو بہت ہی آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک حضرات سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نماز میں ہاتھ کہاں باندھنی چاہیے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے میں باندھنی چاہیے، کوئی کہتے ہیں کہ نابھی بھی باندھنی چاہیے، کوئی کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو کیا عوام الناس کس مسائل پہ جائے، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نماز پڑھیں گے، کس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے، اس چیز کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم سن لیتے ہیں کہ مولانا قاری خلیل الرحمن اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ آئیے ذرا اس ویڈیو کو سن لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد ظاہر فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی سر فرمائیے۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کر نماز ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے کچھ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے، جی کچھ کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ صحیح نماز کس طرح سے ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے قاری خلیل صحیح نماز یہ ہے کہ ہاتھ گردن میں ڈال کے پڑھنا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک بندہ آیا، نماز پڑھی، اس نے سینے پر ہاتھ باندھی، یہ دیکھتے رہے، سمجھ گئے کہ یہ اہل حدیث ہے۔ پھر دوسرا آیا، اس نے ناف پہ باندھ کے پڑھی، سمجھ گئے کہ یہ حنفی ہے۔ پھر ایک اور آیا، اس نے اللہ اکبر کیا، ہاتھ لٹکا کے چھوڑ کے پڑھی، سمجھ گیا کہ شیعہ ہے۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ میں ایسے پنجہ ڈال کے گردن کے پیچھے ایسے ڈال دیا۔ یہ سوچتے رہے کہ میری اتنی عمر گزر گئی، اتنا میرا مطالعہ ہے، میں نے آج تک اس مسلک کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا۔ اس کے سلام کا انتظار کیا، جب سلام پھیرا تو اس کے پاس گیا، اس کو بولا بھائی یہ میں نے آج تک ایسی نماز نہیں دیکھی، پہلی دفعہ آپ کو دیکھا، یہ کون سا مسلک ہے؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجھے پہچانتا تھا، کہنے لگا شاہ صاحب یہ میرا اپنا ہی مسلک ہے۔ پہلے میں نے یہاں ہاتھ باندھنے شروع کیے، ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا تو غیر مقلد ہے، بے پیرا، بے امامیہ، بے مرشد ہے، ہاتھ یہاں باندھے کر۔ میں نے یہاں باندھنے شروع کر دیے۔ پھر ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا ہوئے تو حنفی ہے، تو فلانا ہے، تو اہل بیت کا منکر ہے، یہ ہے وہ، تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کر۔ میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے لگا۔ پھر میں اہل حدیثوں کی مسجد میں کہیں گیا تو انہوں نے کہا تو شیعہ ہے، تو ہماری مسجد میں کیسے گھس آیا، تو ہاتھ ادھر باندھ کے پڑھا کر۔ میں نے کہا میں تو یہاں سے تو چلا تھا، پہلے یہیں سے چلا تھا، جب بھی دنیا نے مجھے کافر مانا، یہاں آیا جب بھی کافر مانا، ہاتھ چھوڑے جب بھی دنیا نے مجھے کافر کہا۔ تو میں نے اپنی طرف سے ان علماء کے فتووں سے بچنے کے لیے ایک اپنا ایک الگ مسلک بنایا۔ اب نہ اس کا کسی کو پتہ ہے، نہ کوئی مجھے کافر کہتا ہے۔ پھر وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علماء نے سیدھے سادے دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے، عوام الناس تنگ ہے کہ وہ اصلی دین کو چھوڑ کر نئی راہ تلاش کرنے پر مجبور ہے۔ تو علماء کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کے حال پہ رحم کریں، کتاب و سنت کی راہ ان کو دکھائیں، اور اپنے جو چیزیں ہیں ذاتی جس سے انتشار اور نفرت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، وہ چیزیں نہ کریں، اور متحد ہونے والے ایسے فارمولے بتائیں جس سے امت جڑ کے رہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سن لیا کہ مولانا قاری خلیل الرحمن نے جواب بہترین مثال کے ساتھ دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اب نماز پڑھنے کی باری آئی ہے تو ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں پہ باندھنے چاہیے؟ تو جی ہاں دوستو، ہمیں ہاتھ وہاں پہ باندھنا چاہیے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے، جو بات ملتی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، بعض علماء اکرام آپ کو کہیں گے بولے کہ سینے پہ ہاتھ باندھیے، کوئی نابھی کے نیچے، کوئی نابھی کے اوپر، یا کوئی ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھیے۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ الگ الگ ڈیفرنس سے آپ کو بتائیں گے، تو آپ اس میں کنفیوز ہو جائیں گے اور عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو جی ہاں دوستو، آپ اس پر عمل کریں گے جس
جس کی جو دلیل مضبوط اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو ملتے ہو تو ایسے حدیث پر عمل کرنی چاہیے اور اس پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو آپ اس ویڈیو میں سے اگر کچھ بھی سیکھا ہوا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا بیل آئکن بھی پریس کر دیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی معلومات ہو جائے